الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ جمعہ میں ہم پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور ہم آج چھٹی آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ آ، چھٹی آیت شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء، کل یا ایھا الذین ہادو، کل کہو یا کہہ دیجئے، یا ایھا الذین، اے وہ سب جو، اے وہ لوگو جو، اے وہ سب جو ہادو، یہودی ہوئے، یہودی ہوئے۔ یہ ورڈ پہلے بھی آیا تھا، پہلا پارہ جب ہم پڑھ رہے تھے، کیو سی 1 سے لے کے کیو سی 2 سے 5 تک، مجھے یاد نہیں ہے کس والے میں آیا تھا، لیکن یہودیوں کا ذکر وہاں پہ آتا رہا، اور وہاں پہ یہ لفظ جو ہے کافی دفعہ آیا۔ تو قل یا ایھا الذین ہادو، کہہ دیجئے کہ اے وہ سب جو، وہ سب جو یہودی ہوئے، ہادو فعل ہے یہ بیسیکلی، یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر، زعمتم، زعمتم، زعم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زعم رکھنا، سمجھنا، یعنی اگر تمہیں اس چیز کا زعم ہے، اگر تم زعم رکھتے ہو، یعنی اگر تم سمجھتے ہو، زعمتم فعل ہے ماضی کی طرف، ان زعمتم، اگر تم نے اس کا زعم رکھا، یعنی اگر تم نے یہ سمجھا، یا اگر تم سمجھتے ہو، انکم، انا، انا اور اخواتها، انا اور اس کی بہنیں، وہ یہ آپ کو حروف یاد ہوں گے، یہ اسی میں سے ہے، انا، انا ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس کو بڑی دفعہ۔ انا کا مطلب بے شک کہ تم، انکم کہ تم، اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، دوست، اگر تم اولیاء ہو، اگر تم اولیاء ہو، ساتھی ہو، دوست ہو، للہ، اللہ کے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، ایکسکلوڈنگ پیپل، یعنی اگر لوگوں کی بجائے، تمام لوگوں کی بجائے تم اسپیسیفکلی، ایکسکلوسیولی اللہ کے دوست ہو، ساتھی ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فَتَمَنَّوُا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فا تو، تمنا یا تمنا فعل ہے، اردو میں بھی تمنا کا ورڈ ہی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی یہ تمنا کے معنوں میں ہی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو تمنا کرو، تمناؤ الموت، موت کی تمنا کرو، فا تو، تمناؤ الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، یا اگر تم سچے تھے، کانا کنتم ہے، تو اگر تم سچے ہو یا سچے تھے اس دعوے میں، تو پھر تمنا کرو موت کی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اے یہودیو، اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، اگر تم اللہ کے اولیاء ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہو زیادہ، اگر تمہارا یہ زعم ہے لوگوں سے بڑھ کے، لوگوں کے علاوہ، جیسے کہ یہودیوں کا کلیم ہے کہ دے آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، لوگوں
کو چھوڑ کے، لوگوں کے علاوہ کوئی چوزن پیپل ہو، تو پھر تو تمہیں یہ چاہیے کہ تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ موت سے تو وہ پردہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ ملیں گے، پورے ملیں گے ان سب کو، خصوصاً جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہیں. تو تم تمنا کرو موت کی. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا، اب اس آیت میں، اگلی آیت میں چلنے سے پہلے ہم کچھ تھوڑا سا اس کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں کچھ آبزرویشنز لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے سب کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کیا اس میں آبزرو کر رہے ہیں، کون سی چیز کیا ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے. سب لوگ اگر اپنی اپنی اوپینین اس میں دینا چاہیں تو سب کو انوائٹ کرتے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ، کہ تم سب اولیاء ہو. یہاں پہ یا ایو الذی اس لیے آتا ہے، یا حرف ندا ہے، یا ایو اگر بعد میں معرفہ ہو یا الف لام ہو، یہ ہم نے پڑھا تھا. یہاں پہ یہ کیوں آ گیا یا ایو الذی؟ تو جو کہ صلہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی ہادو معرفہ ہے اس لیے ہے. یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس سے تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے. یا تو ہادو معرفہ ہے. نہیں، ہادو تو فعل ہے نا جی. ہادو کا مطلب ہے ہاں وہ یہ سب فعل ہے. وہ سب یہودی ہوئے. اور جی جی. اللہ زینہ آپ دیکھ رہے ہیں، الف لام ہے نا اس میں بھی، اچھا، اس کی وجہ ٹھیک ہے سے نا. ہے. اب وہ آپ اللہ زینہ جہاں پہ بھی قرآن مجید میں آئے گا وہاں پہ آپ کو یا اس کے ساتھ نظر اکیلا نہیں آئے گا، یا ایوہا ہی نظر آئے گا ہمیشہ. اس کی وجہ یہی ہے جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھی تھی، کہ یہ یا کچھ خاص جگہوں پہ آئے گا، ایوہا ساتھ لگانا پڑے گا وہاں پہ جہاں پہ کہ الف لام اللہ والا. ہے. جی، تو اس کو اس کمبینیشن کے اندر ہمیشہ ہمیں یا کے ساتھ ایوہا نظر آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لام تعریف والا نہیں ہے جو معرفہ بناتا ہے. یہاں بھی الف لام ہوگا، وہاں یا ایو ہی آئے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی. جی، میری اسیسمنٹ تو یہی ہے کہ اللہ زینہ جو ہے، چونکہ یہ بھی الف لام سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور یا کے ساتھ اکیلا اسے کہیں پہ بھی نہیں ہم دیکھیں گے. ایوہا تو لازماً اس کے ساتھ آئے گا جہاں پہ بھی آئے گا. ان زعم تم جو ہے، اس کو دیکھ لیجئے ذرا. انکم، چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. انکم، انا اور اخواتہا ہم نے پڑھا تھا، انا اور اس کی بہنیں. انا بھی اسی میں سے، ان اخوات میں سے ایک ہے ورڈ. تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کے آگے والا اسم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے گھر والی کی، ان کو لے کے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ فاروق ہوا میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں جب. جی، انا کے بعد جو اسم آ رہا ہے، جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، کم ہے. کم جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ ضمیر ہے بیسیکلی. لیکن یہ یہاں پہ اب انا کا اسم کہلائے گا. انا کا اسم، ٹھیک ہے نا، یہ انا کا اسم کہلائے گا. اور اولیاء جو ہے وہ اب انا کی خبر کہلائے گی. تو یہ ہم نے پڑھا تھا انا کے ساتھ بھی اور انا کے ساتھ بھی، کہ انا جب آ جاتا ہے جملے میں، تو اب وہ جس اسم سے پہلے آ رہا ہے، جس کو نارملی مبتدا کہتے ہیں، اس سے پہلے آ رہا ہے، تو وہ اب انا کا اسم کہلائے گا. اور جو اس کے بعد خبر ہوتی ہے جملے میں، وہ انا کی خبر کہلائے گی. اور چونکہ انا بھی اسی طرح ایکٹ کرتا ہے جس طرح انا کرتا ہے، تو یہاں پہ بھی ٹرمز ایسے ہی استعمال کرتے ہیں گرامر میں، کہ یہ انا کا اسم اور انا کی خبر بن جائے گا. اچھا جی، للہ ہی جار مجرور ہے. دون الناس کیا ہے؟
دون الناس. اضافی. مرکب اضافی بالکل. من دون الناس ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ دون جو ہے یہ مجرور نظر آ رہا ہے نا من کی وجہ سے، لیکن اصل میں یہ اوریجنلی دون الناس جو ہے یا دون الناس جو ہے من کے ساتھ مل کے من دون الناس، یہ دو مرکبات کا مجموعہ ہے. اب ٹھیک ہے نا، من کی وجہ سے دون جو ہے وہ بھی مجرور نظر آ رہا ہے، اور دون الناسی میں الناس جو ہے وہ مجرور نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ مضاف الیہ ہے. ان کنتم صادقین میں اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ صادقین کس حالت میں ہے، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں سے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساتھ ساتھ اپنا مائک میوٹ کرتے جائیں. جی تو ان کنتم صادقین، صادقین جو ہے یہ کس حالت میں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جی کسی کے ذہن میں اس کا جواب ہو، ذہن میں آ رہا ہو. صادقین جو ہے یہ دیکھیں صادقون تھا اوریجنلی، تو اوریجنل حالت تو اس کی حالت رفع ہے نا، تو یہاں پہ حالت تبدیل شدہ نظر آ رہی ہے، صادقین ہے. یہ حالت نصب ہوگی یا حالت جر ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ کون سی ہے حالت نصب اور حالت جر میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حالت جر میں ہے اور شرطیہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو فتمنوا الموت. اچھا، حالت جر میں جانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. شرطیہ میں ہم نے حالت یا شرطیہ جملوں میں حالت جر میں جانے کی کوئی ریزن پڑی نہیں ہے. حالت جر میں اگر اسم جا رہا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور ہوگی. تو یا تو یہ اسیس کریں کہ یہ حالت جر ہے کہ نہیں ہے، یا پھر اگر حالت جر میں ہم کنکلوڈ کر رہے ہو تو پھر اس کی ریزن پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے، کوئی حرف جر لگا ہو یا یہ کسی کا مرکب اضافی بنتا ہو کسی کے ساتھ. وہ دونوں صورتیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انا اگر ہے نا شرطیہ فکرہ ہے اور یہ حالت نصب میں ہے صادقین. شرطیہ میں حالت نصب اور حالت جر کا جملے کی شرط والے سے ہونے سے کوئی تعلق نہیں شیخ ہونا صاحب، نہیں یہ چاہیے. شیخ جی جی صاحب اس کے اندر اصل میں آیا ہے نا، کن آیا، کن تم میں جو تم ہے نا وہ کانا کا، جب کانا آ گیا تو کانا کا اب ہمیں ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے. تو جو اس میں یہ تم آیا وہ تو کانا کا اسم ہو گیا، اور جو صادقین ہے وہ خبر ہے، اور اس لیے منصوب فارم میں آئیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا کانا ایک اسپیشل فعل ہے، اور یہ اسپیشل فعل جو ہے یہ جب آتا ہے یہ اسپیشل فعل اگر آپ اس کو عام جس طرح ہم نے پڑھا ہے نا فعل، اگر آپ اس انداز میں بھی دیکھیں تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ کانا تھا، اور یہاں پہ اس کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ کنتم ہوا ہے، یعنی سامنے والا اشارہ اگر آپ کریں، زیادہ والا، جمع والا. اگر تم تھے، کیا تھے گویا کہ مفعول کی حالت اب آگے آئے گی، تو صادقین جو ہے وہ مفعول کی فارم میں آ رہا ہے، رائٹ، جو حالت نصب میں آ رہا ہے. اس کو گرامیٹیکلی صحیح ٹرمز کے ساتھ جو ہے مجاہد صاحب نے ایکسپلین کر دیا. جب کانا آ گیا، کانا، تو اس کے ساتھ جو فاعل ہے اور مفعول ہے، جو مفعول ہے آگے وہ صادقین حالت نصب میں ہی ہونا چاہیے. تو یہ چونکہ جملہ فعلیہ ہے، یہاں پہ ہم حالت نصب اسیس یا جج کر سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں، لیکن حالت جر میں جانے کی کوئی وجہ یہاں پہ ہمیں
ملے گی بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. حالت جر میں جانے کی تو ہم نے دو وجوہات ابھی پڑھی ہیں. ایک ہوتا ہے اسم جب حالت جر میں جاتا ہے ایک حرف جر لگتا ہے، اور ایک اگر وہ مرکب اضافی کا کمبینیشن میں آتا ہے تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ دو صورتیں ہم نے دیکھی ہیں کسی اسم کے حالت جر میں جانے کی ابھی. تو جنرلی ہم جب کوئی لفظ حالت جر میں دیکھیں گے یا اس کو ہم حالت جر میں گیس کر رہے ہوں گے تو یہ دو چیزیں پیچھے ہمیں تلاش کرنی چاہیے. اچھا، اگر ہمیں یہ دو چیزیں نہ ملیں تو پھر ہم حالت نصب میں اس کو دیکھیں گے کہ حالت نصب میں ہونے کی کوئی وجہ تو نہیں ہے. جیسے اس جملے میں چونکہ یہ فعلیہ جملہ بن رہا ہے، اس میں فعل استعمال ہو رہا ہے، تو فعلیہ جملے کے اندر تو فاعل اور مفعول میں سے ایک ہمیں پتہ ہے نا کہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے بلکہ. تو اب فعلیہ جملے کے ساتھ اس کا کوئی کمبینیشن بن جاتا ہے، کوئی ریزن نکل سکتی ہے. اگر اس طرح سے ہم اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو ہم نزدیک نزدیک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کو انشاءاللہ گیس کرنا مشکل نہیں ہوگا. اچھا، آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اسی طرح سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں، وہ ذرا وہاں جا کے دیکھتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں ہم. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، ولا اور نہیں، یتمنون یہ وہی فعل ہے لیکن یہ اس کا مضارع آ گیا. یتمنونہ وہ نہیں اور نہیں وہ تمنا کریں گے. فعل مضارع ہے نا، وہ تمنا کریں گے اس کی، کس کی؟ موت کی. موت کی طرف جا رہا ہے ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی، ایور. بما قدمت ایدیہم، بازر بھی تو پریپوزیشن ہے، ما جو اس کے سبب جو قدمت مؤنث فعل آ گیا، قدمت قدمت بھیجا، مؤنث نے بھیجا. مؤنث کیوں آیا؟ ایدیہم، ایدی ہاتھ، جمع ہے یہ ایدی. ید واحد ہوتا ہے، ایدی جمع ہے. ایدیہم ان کے ہاتھ، اور ایدی جو ہے یہ جمع ورڈ ہے، یہ ذہن میں رہے. اور یہ جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے میرا خیال ہے. یہ آپ ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کو پریپیئر کر رہا ہوں کوشچنس کے لیے جو آگے آئیں گے. ایدیہم ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ معنی میں ذہن میں رکھنا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لفظ ایدیہم جو ہے یہ کوئی مرکب تو نہیں بنا رہا. ایدیہم ان کے ہاتھ. واللہ اور اللہ، علیم علیم ہے، بہت جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کے بارے میں. واللہ علیم اور اللہ علیم ہے. جملہ لگ رہا ہے نا پورا، اللہ علیم، اللہ علیم ہے، بالظالمین ظالموں کے بارے میں. نہیں، اللہ جانتا ہے ظالموں کو. اچھا، اب یہاں پہ الفاظ تو آسان لگ رہے ہیں سارے. اب ذرا دیکھ لیجئے اس کو، اینالائز کرتے ہیں اس آیت کو کہ اس میں کیا مل رہا ہے ہمیں. پہلی چیز جو ہے وہ ابدن نظر آ رہی ہے مجھے، ابدم بما قدمت ایدیہم، ابدن حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. حالت نصب میں ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی، اس لفظ کی حالت نصب میں ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر مکان جو ہے اس کا، جی جی، کیا فرمایا آپ نے؟ سوری. پھر میں کہہ رہا مکان ظرف زمان ہے یہ، اس لیے ظرف زمان ہمیشہ ظرف ہے، یہ وقت ٹھیک ہے، کا تعین کر رہا ہے، ظرف وقت کی زمان. بابت بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے وقت کے بارے میں
تو جب وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعل یا جملے کے اندر اگر کوئی ایسا لفظ آئے جو فعل کے متعلق، فعل کے واقع ہونے کے متعلق اگر اس کے وقت کا یا مقام کا پتہ دے رہا ہو، تو وہ الفاظ جو ہیں جو فعل سے متعلق آ رہے ہوتے ہیں، جو اس کو فردر ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے نا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کبھی بھی کس حال میں ہوا، کس حال میں ہوا. ہاں یہ حال، ہاں یہ ظرف بتا رہا ہے، بیسیکلی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے ان ون وے اور دی ادر وے. تو ایسے سارے الفاظ جو اس کی جگہ کو، اس کے وقت کو، اس کے مقام کو، اس کے حال کو بیان کر رہے ہوں، وہ الفاظ حالت نصب میں آتے ہیں. تو یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک گیس کیا. اب آدم جو کہ حالت نصب ہے، اس کی وجہ یہ ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. ما جو تو ہم پڑھ چکے ہیں، باز بی پریپوزیشن ہے. قدمت یہ فعل ہے مؤنث، مؤنث واحد فعل. یہ کیوں آ گیا یہاں پہ؟ یہ دیکھنا ہے ہم نے جمع یہاں پہ مؤنث واحد فعل کیوں آیا ہے جبکہ اس کے آگے ایدی کا ورڈ استعمال ہوا ہے. جمع مقصر سے پہلے واحد آتا ہے جو اس کا جی ایدی جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے لیے جو فعل استعمال ہوگا، جو فعل استعمال ہوگا جملے میں، وہ واحد مؤنث ہوگا. تو یہاں پہ قدما سے قدمت بن گیا. بالکل ٹھیک ہے. ایدیہم ہے ایک لفظ یہاں پہ اکٹھا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. معنی پہ ہم نے تھوڑا سا ایمفیسس کیا تھا جب ہم ٹرانسلیشن اس کی کر رہے تھے. یہ کوئی کمبینیشن بن رہا ہے کسی مرکب کا؟ ایدیہم مرکب اضافی بن رہا ہے. اضافی مرکب اضافی، ان کے ہاتھ. ایدیہم بالکل ٹھیک ہے جی، ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ. اچھا، ایک اور دو الفاظ کا کمبینیشن یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اللہ علیم. یہ کون سا کمبینیشن ہے جی؟ مرکب توصیفی. یہ دوبارہ اس پہ غور اسی کیجئے، دوبارہ غور کیجئے. یہ مرکب کون سا بن رہا ہے؟ یہ مرکب بنے گا یا کہ کچھ اور بن رہا ہے؟ یہ اسمیہ فکرہ ہے، اللہ علیم ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے. اصل میں ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا ہے، پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ بہتر کرنا شروع ہو جائیں گے. دو الفاظ ایک دوسرے کو ایگزیکٹلی فالو کر رہے ہوں، ایگزیکٹلی فالو کر رہے ہوں تو مرکب توصیفی بن جاتا ہے. لیکن اس کیس میں دیکھیے کہ یہ دو الفاظ ایک دوسرے کو ایگزیکٹلی فالو نہیں کر رہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ پہلا لفظ جو ہے اللہ، یہ معرفہ ہے، نام ہے نا. اور دوسرا لفظ جو آیا ہے علیم، یہ نکرہ ہے، تنوین کے ساتھ آ گیا، الف لام کے بغیر ہے. تو جب یہ ایک چیز میں ایک دوسرے کو فالو نہیں کر رہے، چاہے باقی چیزوں میں فالو کر رہے ہوں، جیسے دونوں مذکر لفظ لگ رہے ہیں، دونوں واحد لگ رہے ہیں، دونوں حالت رفع میں لگ رہے ہیں، یہ تین چیزیں تو درست ہیں، لیکن یہ چوتھی چیز جو ہے یہ اس میں ایک دوسرے کو فالو نہیں کر رہے. تو اب یہ مرکب توصیفی نہیں بنا سکیں گے. اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ پہلا لفظ اگر معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، تو پھر یہ ہم نے جو جملہ اسمیہ پڑھا تھا، یہ اس کی کنڈیشن پہ پورا اتر رہے ہیں. اللہ علیم، اللہ علیم ہے، یہ بن گیا مرکب، یہ جملہ اسمیہ. اگر یہ جملہ اسمیہ ہم نے بنا دیا تو اب ہم کہیں گے اللہ، لفظ اللہ کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا اور علیم کیا ہے؟ خبر. خبر. ٹھیک ہو گیا جی.
اچھا یہ جو وا اس سے پہلے آ رہا ہے یہ یاد ہے نا آپ سب کو؟ وا جو ہے یہ حرف عطف کہلاتا ہے، حرف عطف، جوڑنے والا حرف، دو پارٹس کو جوڑ رہا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، یہ بالظالمین جو ہے یہ تو میرا خیال ہے آسان پارٹ ہے نا، یہ جار مجرور بن رہا ہے، جار مجرور ہے۔ جار مجرور، یعنی مرکب جاری بھی اسے کہہ سکتے ہیں ہم، جار مجرور بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ظالمون سے ظالمین بن گیا بازر بی کی وجہ سے۔ اب آئیے آگے، آیت نمبر 8، قل کہہ دیجئے، ان الموت بے شک موت، الذی وہ جو، تفرون منہ، تفرون فرار سے نکلا ہے، فرار، اردو میں فرار کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، تفرون تم فرار ہوتے ہو، تم بھاگتے ہو، ان الموتا بے شک موت، الذی وہ جو یا جس سے، تفرون منہ تم فرار ہوتے ہو اس سے، فَإِنَّهُ پس، انا بے شک وہ، انہو بے شک وہ، ملاقیکم تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ملاقات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ بے شک موت وہ جو یا جس سے، تفرون تم فرار حاصل کرتے ہو، بھاگتے ہو اس سے، منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ تو پس وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، موت تو آ کے رہے گی۔ ثم پھر، تردون تم لوٹائے جاؤ گے، پیسے وائس ہے، تردون، ردا یردو، تردون تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، عالم الغیب کی طرف، یعنی غیب کے جاننے والے کی طرف، والشہادتی اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف، جو کھلا ہے چھپا ہوا ہے اس کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تم سب کو بتا دے گا، خبر دے دے گا۔ یُنَبِّئُ، نبّأ یُنَبِّئُ وہ خبر دے گا، کم تم سب کو، بما اس کی جو، کنتم تعملون تم کیا کرتے تھے، جو تم کیا کرتے تھے وہ تمہیں اس کی خبر دے دے گا پوری۔ ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں اچھا، کہہ دیجئے، ان الموت، انا لفظ انا آ گیا اور الموت سے پہلے آ گیا، تو ایک دفعہ پھر یہ لفظ انا اپنے سے بعد والے اسم کو ہم نے دیکھا کہ حالت نصب میں لے کے جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انا اور اس کی بہنیں یہی کام کرتی ہیں کہ اپنے سے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتی ہیں۔ اچھا اب وہ اسم اگر علیحدہ سے لکھا ہوگا تو حالت نصب نظر آ جائے گی ظاہری طور پہ، لیکن اگر وہ ایک ضمیر کی فارم میں لکھا ہوگا تو ضمیر میں تو حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ایک جیسی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، تو ہمیں وہ لکھنے میں، دیکھنے میں علیحدہ محسوس نہیں ہوگی، مختلف محسوس نہیں ہوگی، حالت نصب دیکھنے میں نظر نہیں آئے گی، لیکن ہم کہیں گے کہ ہاں ہے یہ حالت نصب میں ہی،
کیونکہ یہ انا کے بعد آ رہا ہے، یہ انا کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، اور انا کے بعد والی جو چیز ہے، جو اسم ہے، وہ ہوتا تو حالت نصب میں ہے، چاہے وہ ہمیں دکھنے میں نظر آئے یا نہ آئے۔ اس کی مثال ایک پیچھے ابھی پچھلی آیت میں گزر چکی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ موت ہے یہ علیحدہ سے نظر آ رہا ہے اور حالت نصب میں بھی نظر آ رہا ہے، تو ہم اس لفظ موت کو کہیں گے یہ انا کا اسم ہے، اور انا کا اسم حالت نصب میں ہی ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ الذی، وہ جو، اب یہ موت کوئی فردر آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، یہ لفظ موت جو ہے یہ اسی سے متعلق ہے نا یہ چیز ساری، تو یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے جو آگے والا فریز ہے۔ کہہ دیجئے بے شک موت، وہ جو تفرون منہ، تم فرار ہوتے ہو، منہ، اس سے، بھاگتے ہو اس سے، فَإِنَّهُ، اب یہاں پہ بھی دیکھیے انا آ گیا اور اس کے آگے اب ضمیر آ گئی، ہو، اور وہ ضمیر جو ہے وہ تو ہمیں اوریجنل حالت میں ہی نظر آئے گی نا ہمیشہ، ہم یہ نہیں، ہمیں دکھنے میں نہیں نظر آئے گا کہ کوئی اس کی حالت چینج ہو رہی ہے، لیکن ہے یہ انا کے بعد تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہی ہے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، ملاقیکم، ملاقات کرنے والی ہے تم سے، ثم تردون، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، الی عالم الغیب، الا کی وجہ سے عالم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو واضح ہے، تو یہ جار مجرور کا کمبینیشن بن گیا۔ عالم الغیب تھا اصل میں، تو عالم الغیبی، بازر بھی لگا ہوا ہے، مجرور ہے، فوراً ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم اگر مجرور ہے تو یا تو کوئی حرف جر ہوگا یا پھر یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن ہوگا۔ اس سے پیچھے، غیب سے پیچھے تو کوئی حرف جر نہیں ہے، اس سے پیچھے تو عالم ہے، عالم الغیب، تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن ہے، تو ایسا ہی ہے جی، یہ مرکب اضافی کا ہی کمبینیشن ہے یا کوئی اور وجہ ہے الغیب کے مجرور ہونے کی؟ جی سوال ہے۔ سر یہ ایلا کی وجہ سے ہی ہے، حروف جار کی وجہ سے، حرف الہ جار کی کی وجہ وجہ سے، الہ کی وجہ سے تو عالم جو ہے نا، عالمو تھا وہ عالمی بن گیا، تو الہ نے سر تو اپنے سے بعد والے کو بنا دیا۔ ایکچوئل وہ پورا لفظ جو ہے نا عالم الغیب، وہ علم کس چیز کا ہے؟ غیب کا، وہ پورا ورڈ جو لفظ ہے وہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو عالم الغیب ہے نا، یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ اکٹھی چیز ہی ہے، لیکن یہ اس اکٹھی چیز کو ہم ایک خاص مرکب کا نام دیتے ہیں، عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والا۔ مرکب توصیفی۔ اگر آپ الفاظ کے معنی پہ یا اس کمبینیشن کے معنی پہ غور کریں نا تو کچھ زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، مرکب اضافی ہے۔ ہاں یہ کا کے کی جب آ جاتا ہے نا بیچ میں معنی میں، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ تو بڑا واضح انڈیکیٹر ہوتا ہے مرکب اضافی کا۔ کئی ٹھیک ہے دفعہ سر۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کا کے بغیر بھی مرکب اضافی ہماری اپنی زبان میں کا کے کی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن مرکب اضافی بن رہا ہوتا ہے۔ اصل میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دو الفاظ کے درمیان تعلق بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ تعلق جو ہے وہ کا کے کی والے الفاظ سے بنتا ہے، بعض اوقات اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے۔ تو عالم الغیب، غیب کا جاننے